بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق۔ نظر بد بہت بڑا ایشو ہے اور انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے مسائل میں سے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جانا حق ہے، اور اگر تقدیر پہ، جو اللہ نے تقدیر لکھی جس پہ کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی، اللہ کے لکھے پہ کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر پہ جو تقدیر کا لکھا ہے اس پہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، یعنی یہ اس حد تک حالات کو تبدیل کر دیتی۔ اور پھر اگلی بات سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جب لگتی ہے تو اچھا خاصا نوجوان وہ قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سری نس ہے، جادو کے بارے سری نس نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے سے بندہ مر جاتا ہے، نہیں، اس کے بارے تجربہ ہے، تحقیقات ہیں، لیکن نس نہیں ہے۔ لیکن نظر بد کے بارے نس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین یدخل الرجل القبر، یہ نظر عین جو بد ہے، عین ہے، یہ نظر بد یہ اچھے خاصے نوجوان آدمی کو قبر کے اندر داخل کر دیتی۔ نظر لگ جانا اس عام ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ نظر کسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، ہائے کی نگاہ سے دیکھنا، ہیں کی نگاہ سے دیکھنا، یا بعض دفعہ بندہ کسی کو حسد اور تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے، جس طرح والدین کی نظر اولاد کو لگ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خاصا اونٹ یعنی والرجل یدخل القبر یعنی الجمل یدخل القدرہ، اچھے خاصے اونٹ کو یہ نظر بد ہنڈیا کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ مراد یہ کہ ایک اچھا خاصا نوجوان اونٹ ہے، پاورفل، جس سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، ایک بندے کی کاروبار ہے، اس کی وہ سواری ہے، اس کا سب کچھ ہے، اس کی بیچارے کی ساری دنیا وہی ہے، چھوٹا سا اونٹ ہے، بڑا سارا اونٹ ہے، تو مراد ہے کاروبار ہے، بڑا کاروبار ہے، زندگی کی ریڑھی ہے، اس پہ اس کا کاروبار چل رہا ہے، تو نظر بد اس پورے کے پورے کی حیثیت یہ بنا دیتی ہے کہ اس سے ایک ہنڈیا بھی نہیں پکتی۔ بڑے بڑے چلتے کام فلاپ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پلازے چھوٹی چھوٹی راکھ کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے نظر بد سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور فرمایا کہ برے ترین تیروں میں جو تیر انسان کو تہو تیغ کر دیتے ہیں، ان تیروں میں زہریلا نشتر اور زہریلا تیر یہ نظر بد ہے۔ آنکھ کا تیر یہ اس طرح نشانے پہ لگتا ہے کہ یہ اس کا نشانہ کم ہی ہے جو ہدف سے پرے ہٹتا ہو، یہ داخل ہو جاتا ہے اور نقصان کرتا ہے۔ نظر بد یہ بعض دفعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کی نظر لگتی ہے، اور علماء نے نشانی بیان کی ہے کہ جس کی نظر لگتی ہے اس کی جب نظر لگ رہی ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے تپش نکل رہی۔ اگر کسی چیز کو دیکھیں اور آنکھیں جلنے لگیں تو اس بندے کو محسوس کر لینا چاہیے کہ میری نظر لگ رہی، اور اسے فوری طور پہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، هو اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، فوری طور پہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، شیطان کے وسوسے سے اسے فوری پناہ مانگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے اسے اس پانی کو اپنی آنکھوں پہ مالنا چاہیے۔ اس طرح یہ محسوس ہو جاتا ہے، والدین کی نظر لگ جاتی ہے اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف میں ایک حدیث کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کو نظر لگائی کہ وہ اچھی خاصی سواری پہ جا رہا ہے، تو اپنے دوست کو کہنے لگا کہ میں اس کی سواری کو نظر لگاؤں۔ امام نووی بہت بڑے محدث ہیں، مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی، ابواب انہوں نے ترتیب دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اچھی خاصی سواری پہ جا رہا ہے، دوسرے نے نظر لگائی کہ اس کی سواری گری اور تڑپ کے وہیں مر گئی، اور پھر وہ بھی کوئی اسی طرز کا آدمی تھا، تو اس نے کچھ جملے پڑھے نظر لگانے والے کو دیکھ کر کے کہ جس نے نظر لگائی تھی، امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، آنکھیں باہر نکل کے زمین پہ گر گئیں، اور اس کی وہ آنکھوں سے بالکل آری ہو گئی، اس کی آنکھیں نکل گئیں دونوں آنکھیں۔
امام نووی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ اس نے اس طرح کے کچھ جملے پڑھے اور نظر بد سے اس کا پورا جانور جو ہے وہ سواری جو تھی وہ مر گئی۔ تو نظر بد اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، آپ کو لگ سکتی ہے، آپ کے کاروبار کو لگ سکتی، آپ کے پورے گھر کو لگ سکتی ہے، اور یہ جلا دیتی ہے انسان کی اوقات کو خاکستر کر دیتی ہے نظر بد۔ آپ کے بچوں کو لگ سکتی ہے، آپ کے ذہن کو لگ سکتی ہے، اور پورے کا پورا معاملہ یہ نظر بد تہس نہس کر سکتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد سے دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم کیا تھا؟ بسم اللہ اریقیک من کل شیء یؤذیک من کل عین من کل نفس من شر حاسد اذا حسد اللہ یشفیک، یعنی ہر بری نظر سے، نظر بد سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اور دوسرا، جس شخص کے بارے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے، یا کسی کو خود معلوم ہو جائے کہ میری نظر لگتی ہے، اسے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، فوری طور پہ فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر اسے یہ کہا جائے کہ تو غسل کر اور وہ بندہ غسل کر لے، تو اس کے پانی کو جو ہے وہ جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہایا جائے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ آرام کا طریقہ ہے، اور آرام آنے کا جو ہے وہ نظر بد کو رفع کرنے کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اصل جو اس سے بچنے کا جو علاج ہے وہ دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اور وہ علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جو دم کیا، بڑا پاورفل یہ دم ہے، بسم اللہ اریقیک من کل شیء یؤذیک من کل عین من کل نفس من شر حاسد اذا حسد۔ آپ تھوڑا سا اندازہ فرمائیں اس مختصر سی گفتگو میں کہ ہم ہر چیز کو سمجھیں کہ پتہ نہیں جادو ہو گیا ہے، اور بابوں کے پاس جائیں اور ٹونے والے کے پاس جائیں، عاملوں نجومیوں کے پاس جائیں، اپنے ہاتھ چیک پر آتے پھریں۔ من اتی عرافا فسالہ فصدقہ لم يقبل له صلاۃ 40 یوما، جو بندہ کسی عراف کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کو ہاتھ دکھائے اور پھر اس کی تصدیق کر دے، 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے، 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ تو نظر بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز جادو نہیں ہوتی۔ یہ جادو سے زیادہ خطرناک جب چیز ہے تو کیوں نہ اس پہ بھی غور کیا جائے کہ کہیں نظر نہ لگ گئی ہو، تو اس کا علاج کیا جائے، دم جھاڑ پھونک کیا جائے، پانی پڑا جائے، پانی پڑھ کے گھر کے اندر چھینٹے مارے جائیں، بچے کے منہ پہ چھینٹے مارے جائیں، بچوں کو پانی پلایا جائے، گھر کے اندر اذان کہی جائے، ذکر فکر کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے، تو نظر بد سے فاقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے بچائے، اللہم۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا ہے کہ من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی من شرور انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے اندر چھپے ہوئے شر سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ انسان کا شر بعض دفعہ اس پہ غالب آ جاتا ہے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی نسل کو، آپ کے فیوچر، مستقبل، ماضی، آپ کی ہر چیز کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔